بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا انا الی ربنا منقلبون. قالوا کے نیچے لکھا ہے استقلال سہارا، جادوگروں کا استقلال اور استقامت. آیت میں قانون ہے کہ جب آدمی مسئلہ حق قبول کرتا ہے تو اس پر قسم و قسم کے مصائب آتے ہیں. جیسا کہ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُم مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، تو جہاں پر خوف ہے، فرعون کی طرف سے دھمکی لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ، یہ مضمون قرآن نے کئی مقامات پہ ذکر کیا کہ ایمان کے بعد آزمائشوں کا آنا ضروری ہے. یہ نہیں ہے کہ دعوی ایمان کے بعد آدمی پر آزمائشیں نہ آئیں، تو یہ مستقل مضمون ہے قرآن پاک کا. ان پر بھی بعد از ایمان یہ آزمائشوں کا سلسلہ شروع ہوا اور فرعون کی دھمکی. لیکن صاحب ایمان کے لیے طریقہ اور اس کی سیرت استقلال اور استقامت ہے. یہ جو ہی ایمان پہ آئے قالو کہا انہوں نے کوئی پرواہ نہیں، لا زیرا، اور دوسرے مقام پہ فقز ما انت قاص، جو کر سکتا ہے کر، ہمیں کوئی پرواہ نہیں. انا الی ربنا منقلبون، بے شک ہم اپنے رب کی طرف منقلبون، پلٹنے والے ہیں. مطلب کیا ہے؟ تو سولی دے گا تو ہم اللہ کے ہاں جائیں گے، وہاں سے اجر پائیں گے. تو یہی مومن کا جذبہ ہوتا ہے جو قتال، جہاد یا اللہ کی راہ میں مرنا اس کے لیے سعادت اور اس کے لیے خوش بختی کا سبب بنتا ہے. تو یہ نظریہ انا الی ربنا منقلبون، اگر دعوت حق میں یہی سوچ پیدا ہو جائے کہ جتنے مصائب اور تکلیفیں آئیں ان کو اللہ کی رضا کے لیے برداشت کرے، تو یہ جذبہ استقامت والا ہے. وما تنقموا، یہ دوسری وجہ، اور اس میں فرعون کی تذلیل بھی ہے کہ اتنا بڑا بادشاہ ہو کر ہم سے بدلہ کس بات کا لیتا ہے؟ ہمارے اندر عیب کیا دیکھا ہے؟ اتنی بڑی سزا لأصلبنکم، سولی چڑھاؤں گا، وہ عیب کیا ہے؟ نہیں برائی دیکھتا منا، ہم سے، الا ان آمنا بآیات ربنا، مگر صرف یہ کہ ہم اپنے رب کی آیات کے ساتھ ایمان لائے، اس وجہ سے سولی چڑھائے گا. اس میں تذلیل فرعون ہے. اتنا بدبخت کہ ہم نے نہ چوری کی، نہ ڈاکہ ڈالا، نہ کوئی جرم کیا. جرم دیکھو کہ ہم اپنے رب کی آیات کو مان گئے، اس وجہ سے تو اتنا ظلم کرنے کے لیے تیار ہے. بآیات ربنا لما جاءتنا، ایتیں بھی رب کی مانی ہیں، اور آیات نہ آتی، ہمارے سامنے دلائل نہ ہوتے، پھر ہم مانتے تو پھر بھی کوئی وجہ بن سکتی تھی. لیکن وہ آیات بھی ربانیہ، اور وہ آ بھی گئیں. لما جاءتنا، وہ ہمارے پاس جب پہنچ گئیں. ربنا افرغ، یہ ہے مناجات. یہ دوسرا طرز ہے مومن کا. پہلا طرز ہے استقامت، ڈٹ جانا آخرت میں ثواب کی امید سے، اور یہ بہت بڑا جذبہ. اور دوسرا ربنا افرغ علینا صبرا، یہ اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے، مناجات ہے، اور اللہ سے استقامت مانگنا. یہ استقامت مانگ رہے ہیں، ڈٹے بھی ہیں، مانگ بھی رہے ہیں. اور یہی بات ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے اللہم ثبت قلبی علی دینے کا. اور یہ مومن کا بہت بڑا وصف ہے کہ وہ نڈر نہیں ہوتا.
پکتا تو ہے استقامت جو اس کے کسب اور اختیار میں اس کو اختیار کرتا ہے، لیکن اپنی استقامت پہ غرا اور نڈر نہیں ہوتا۔ کیوں کہ استقامت اگر مل سکتی ہے تو صرف اللہ کی توفیق سے، کسی کے بس میں نہیں۔ اس کٹھن مراحل میں ثابت قدم رہنا یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق ہی جاری کرے تو آدمی ایسے مقامات میں کامیاب ہوتا ہے۔ اس لیے مومن اللہ سے مانگتا ہے، یہ سب کے لیے نمونہ آ رہا ہے کہ مسئلہ حق کے قبول اور بیان کے حق میں تکالیف آئیں گی، بڑی بڑی تکلیفیں ہوں گی، بڑے بڑے مصائب ہوں گے، اور یہ حالات ہر ایک آدمی پہ آتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ صرف ان جادوگروں پہ آئے تھے، آپ پہ نہیں آئیں گے۔ تو جو بھی مسئلہ بیان کرے گا بڑے بڑے حالات سے گزرے گا، لیکن ان حالات میں ثابت قدمی اور ثبات یہ مومن کی شان، اور پھر ثبات کے بعد اللہ سے مانگنا۔ مانگ رہے ہیں حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمہ اللہ پر بڑے حالات اس قسم کے آئے، اور جب بالکل تنگ ہو جاتے تو پھر دعا کرتے تھے کہ یا اللہ میں حسین علی جٹ زمیندار ہوں، میں حسین بن علی نہیں ہوں، یعنی میری طاقت نہیں اتنے مسائل برداشت کرنے کی، تو میں حسین علی ہوں اور زمیندار کا بیٹا ہوں، میں حسین ابن علی نہیں ہوں۔ یہ حالات ضرور آئیں گے، اس میں ربنا افرغ علینا صبرا استقامت کی دعا ہے، اے ہمارے پروردگار پلٹ دے ہم پر صبرن، صبر مطلب کیا ہے؟ صبر کی توفیق عطا فرما کہ ان تکالیف میں مستقل رہیں، ان مصیبتوں میں مستقل رہیں۔ صبرا وتوفنا مسلمین، اور دوسری دعا کی خاتمہ علی الایمان کی، خاتمہ علی الایمان، اور یہ بھی اہم رکن ہے، ہر آدمی کو اپنے خاتمہ کی فکر کرنی چاہیے۔ مومن کو یہ بھی سبق ہے توفنا مسلمین کہ ہم پہ ہم مصائب آئیں گے، کہیں ہم ایمان سے پھر نہ جائیں، ہمیں مارنا ایمان کی حالت میں۔ وہ حدیث میں آتا ہے ایک آدمی 60-70 سال تک وہ جنتیوں والے کام کرتا ہے، ساری زندگی اہل جنت کے کام کرتا ہے، لیکن اخیر میں جہنم میں چلا جاتا ہے۔ اور بعض وہ ہوتے ہیں جو ساری زندگی جہنمیوں والے کام کرتے ہیں، اور آخر میں اللہ ان کو توبہ کی توفیق دے دیتا ہے اور جنت میں چلے جاتے ہیں۔ تو اس لیے توحید کی نعمت جب مل جائے تو اللہ تعالیٰ سے اپنی آخرت کے خاتمہ بالخیر کی دعا مانگنی چاہیے، کیونکہ انما الاعمال بالخواتیم، قرآن پاک کا ایک ایک جملہ کئی کئی ابواب پر مشتمل ہے۔ اب ان سب کی تفصیل تو نہیں ہو سکتی، قرآن میں تو صرف عنوان ہے، احادیث مبارکہ میں اس کی پوری تفصیل ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو خاتمہ بالخیر کی دعاؤں کی کس طرح ترغیب دی اور اس کی اہمیت کیا ہے کہ انسان کا، اسی لیے آپ نے فرمایا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ داخل الجنہ، جس کا آخری کلام یہ ہوا لا الہ الا اللہ داخل الجنہ۔ تو بہرحال یہ ایک مستقل باب ہے، اپنے خاتمہ بالخیر اور آخری لمحات اس پر ایمان کا مل جانا یہ بڑی نعمت ہے۔ جس کو موت ایمان پہ آ گئی تو وہ کامیاب ہے۔ توفنا مسلمین، اس کو صحیح کرو، تو لاؤڈ سپیکر سیٹ کر نالے نا انتظامیہ نو دس لاؤڈ سپیکر سیٹ کرو یا چھٹی کر دو۔ 2 سال میں پہ لاؤڈ سپیکر نہیں سیٹ ہوا، ہر روز سبق خراب ہوں لاؤڈ سپیکر دیا جاتا۔ ہاں بھائی پتہ نہیں کیا مصیبت ہے۔ وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ وَقَالَ الْمَلَأُ، اور کہا سرداروں نے، مطالبہ شورا، کہا سرداروں نے
من قوم فرعون اتذر موسیٰ وقومہ قال الملأ، کہا سرداروں نے مطالبہ شورا، وہی جو ممبران اسمبلی ہیں، انہوں نے کہا من قوم فرعون، قوم فرعون سے، اتذر موسیٰ، کیا تو چھوڑتا ہے موسیٰ علیہ السلام کو، وقومہ، اور اس کی قوم کو، لیفسدوا فی الارض، تاکہ فساد مچائیں، فی الارض، زمین میں، اور چھوڑ دیں تجھے اور تیرے آلہہ کو، یازارا کا، اور چھوڑ دے تجھ کو، وآلہتا کا، اور تیرے الہوں کو، قال سنقتل ابناءہم، یہ جو ہے قال الملأ بعد کا مسئلہ ہے، یہ معاملہ تو ہو گیا، اس کے بعد سرداروں نے یہ مطالبہ رکھا ممبران اسمبلی نے، من قوم فرعون، قوم فرعون سے، اتذر موسیٰ، کیا تو چھوڑتا ہے موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم کو، مطلب ہے کہ ان کو آزاد نہ چھوڑ۔ یہ معاملہ معمولی نہیں ہے، اگر اس نے جماعت بنا لی تو آگے میں نے کل رات کو ذکر کیا تھا، دو خطرے ہوتے ہیں، ایک خطرہ ملکی اور دوسرا خطرہ مذہبی، دین کو خطرہ ہے۔ پہلے انہوں نے یہ کہا کہ ملک کو خطرہ ہے، یہ تمہیں نکال دینا چاہتے ہیں اور خود حکومت کرنا چاہتے ہیں، لِتُخْرِجُوا مِنْهَا أَهْلَهَا، اور پہلے بھی یخرجکم، وہ تمہیں نکالنا چاہتے ہیں۔ اب انہوں نے پینترا بدلا اور دوسری چیز رکھی مذہبی خطرہ، کہ اگر موسیٰ علیہ السلام کی یہ دعوت جاری رہی اور اس کی قوم آزاد رہی تو تیرا مذہب ختم ہو جائے گا، تیرے الہوں کی پوجا اور تیری پوجا یہ ختم ہو جائے گا، یہ تو کوئی بڑے وہابی ہیں اور اللہ کے سوا کسی کی پوجا کے قائل نہیں، اس لیے ان کو چھوڑ نہیں۔ یہ اسمبلی کا فیصلہ تھا، یازارا کا و آلہتا کا، جہاں دو قراتیں ہیں، یازاروکا بھی آتا ہے، اگر یازاروکا ہو تو جملہ مستانفہ ہوا مقدر ہے، ہوا یازاروکا، وہ چھوڑ دے گا تجھ کو بھی اور تیرے آلہہ کو بھی، آلہہ کو بھی، قالا، یہاں پر لیفسدوا فی الارض، تاکہ فساد مچائے زمین میں۔ اب دیکھا بے ایمان اللہ کے نبی کو فسادی کہہ رہا ہے اور خود اپنے آپ کو مصلح، وہ کہتے ہیں کہ یہ فسادی ہے۔ فرعون کی قوم آج بھی یہی ہوتا ہے، جب کوئی قرآن و سنت کا باز کرتا ہے تو اس کو کہتے ہیں یہ فرقہ باز ہے، یہ فسادی ہے، اور خود ساری زندگی شرک کی سرپرستی کرنے والے، بدعات کو پانی دینے والے، وہ بن جاتے ہیں مصلح۔ ہم مصلح ہیں جی، بزرگ سب کتا بلا اکٹھا ہے، کوئی کسی کے خلاف نہیں، تو مصلح یہ بنتے ہیں جو حق بیان کرنے سے گونگے، شیطان اخرس، اور ساری زندگی مسئلے میں تلبیس کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہم بڑے اچھے ہیں جی، فلانا مولوی بڑا اچھا ہے جی، اور اس کے پیچھے بریلوی بھی پڑھ لیتے ہیں اور شیعہ بھی کبھی کبھی آ جاتے ہیں، اور سارے لوگ اس کے پاس جمعہ نمازیں سب اکٹھی ہوتی ہے، بڑا مزہ ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں، کبھی اس نے کسی کو کہا ہی کچھ نہیں، یعنی بڑا بے غیرت ہے۔ یہ اصلاح نہیں، یہ بڑی تلبیس اور بڑی بے غیرتی ہے، سارے اکٹھے رہتے ہیں، کبھی اس نے حق بیان کیا ہی نہیں، لوگ سمجھتے ہیں بہت اچھا آدمی ہے، تو معلوم ہوتا ہے یہ پرانا دستور ہے۔ اللہ کا نبی توحید بیان کرتا ہے، ان کو بیان حق اور بیان توحید فساد نظر آتا ہے کہ یہ لیفسدوا فی الارض، تاکہ زمین میں یہ فساد مچائیں، تو یہ کوئی نیا مسئلہ نہیں۔ آپ جب مسئلہ بیان کریں گے لوگ کہیں گے بڑے فسادی، اتنا فساد، توبہ، سارا شہر ایک جگہ پہ اکٹھا تھا، جب سے یہ ادھر بڑھانے سے پڑھ کے آیا تباہی مچا دی، سب لوگوں کو لڑا دیا، یہ فساد ہے۔ یاد رکھو، ان کو کہو تمہارے باپ دادا بھی یہی کہتے تھے، پیغمبر داعیے حق کو فسادی کہنا یہ آل فرعون کی پرانی عادت ہے، لیفسدوا فی الارض۔
تاکہ فساد مچائیں زمین میں. دیکھ لو اپنی حکومت کو، یہ کہتی ہے ملا دہشت گرد ہے، اپنی دہشت گردی نظر نہیں آتی، اور یہ نظر نہیں آتا کہ امریکہ کے سامنے پڑھ کر سب کچھ اسلام، ایمان، دولت، ملک سب کچھ گنوا دیا صرف امریکہ کے سامنے لمبا پڑنے سے اور اس کی خوشامد کرنے سے. اب قوم کا جو نتیجہ نکلا، اس وقت جب امریکہ حملہ کر رہا تھا تو یہ سارے بدماش یہ اکٹھے ہوئے اور انہوں نے یہ منصوبہ بنایا کہ امریکہ کا تعاون کرنا چاہیے طالبان کے خلاف. حالانکہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن مسلمان ہو کر بھی کافر کے ایجنٹ بنے. اور اس وقت ملک مقدم ہے، ساری چیزیں بات. اور آج یہ ایسے عذاب میں پھنسے ہیں کہ آج ان کے پاس میں کوئی چیز بھی نہیں. اب یہ ملک ان کا ہے ہی نہیں، یہ امریکہ کے چند ٹکوں کے ملازم ہیں، اور سارا برطانیہ امریکہ کفار کا حکومت، اور یہ ان کے نوکر ہیں جیسے چپڑاسی ہوتا ہے، اور جو وہ چودھری بات کرتا ہے اس کے تحت ہیں. لیکن کہتے کیا ہیں؟ اگر کوئی قرآن و سنت کا بیان کرے کہتے ہیں یہ فسادی ہے. لِيُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَيَازَرَا کا، اور چھوڑ دے گا تجھ کو بھی، تیرے الہوں کو بھی. یہاں پر بات کی علماء نے کہ فرعون کا مذہب کیا تھا. یہ جو کہہ رہے ہیں تجھے بھی چھوڑ دے گا تیرے الہوں کو بھی، تو بعض حضرات کہتے ہیں کہ فرعون داری تھا، یہ داریہ تھا بے ایمان. تو پھر کیا مطلب ہے آلہتا کا؟ تیرے الہوں کو. تو خازن وغیرہ نے لکھا کہ فرعون نے اپنی مورتیاں بنا دی تھی، مورتیاں، اور یہ وہی مراد ہے آلہتا کا. اور کہتا تھا جب میرے سامنے ہو تو میری عبادت کرو، اور جب مجھ سے دور ہو تو ان مورتیوں کی عبادت کرو. تو آلہتا کا سے مراد وہی مورتیاں ہیں. بعض حضرات نے اسی کو لیا، لیکن زیادہ تر رجحان اس طرف ہے کہ فرعون مشرک تھا، اور یہ خود اس نے کئی الہ بنا رکھے تھے، خود ان کی پوجا کرتا اور ان میں قوم سے اپنی پوجا کرواتا. تو اب وہ الہ کیا تھے؟ مفسرین نے متعدد اقوال نقل کیے. بعض نے کہا کہ یہ گائے پرست تھا، گائے کی پوجا کرتا تھا. بعض حضرات نے کہا کہ یہ فرعون جو ہے یہ سورج وغیرہ اس کے دیوتا بناتا، خود اس کا پجاری تھا. بہرحال اس آیت کے ظاہر سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ مشرک تھا، اور اس کے کوئی اپنے الہ بھی تھے، اور وہ الہ بھی متعدد تھے. اس لیے قرآن نے کہا آلہتا کا، اور قوم نے بھی کہا تجھے بھی چھوڑ دیں گے اور تیرے الہوں کو بھی چھوڑ دیں گے. اس آیت سے ظاہراً بظاہر سے ہی معلوم ہوتا ہے مشرک تھا بے ایمان. اور نیچے کیا لکھنا ہے؟ اپنی صورت بنا کر دیتا تھا تا آ کے پوجا کریں. پہلے نالو بھی خراب کر دیتا میں کہ آواز ہی ٹھیک نہیں. ایک اس نالو ہلکا پہ وہاں سال ہی تک لاؤڈ سپیکر سیٹ کرنے کا طریقہ ہوں تو میں کہنے کو نہیں. اچھا میں آپ ہوں لاؤڈ سپیکر بنانا شروع کر دیں. اللہ پاک عقل نصیب کرے. یہ مشین اتنے رکھ میں آپ ہی چلیں رہنا نا. اچھا بھائی، قالا سنقتلو، جواب فرعونی. فرعون نے جواب دیا سنقتلو ابناءہم، ہم قتل کریں گے ابناءہم، ان کے بیٹوں کو، ونستحیی، اور زندہ چھوڑیں گے نساءہم، ان کی عورتوں کو، وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ، اور بے شک ہم اوپر ان کے قاہرون، غالب ہیں ہر لحاظ سے. یا جتنے لاؤڈ سپیکر جوڑنے والے ہیں وہ صرف انگلی لگاتے ہیں اور پھر ڈیوٹی پوری ہو جاتی ہے. ہاں اس پتہ نہیں مصیبت ہے کیا، یا تو یہ جان بوجھ کے کرتے ہیں.
ہاں بھی سنقتل، میرا خیال ہے آج چھٹی کریں، آج لوڈ سپیکر سیٹ کرتے ہیں. سنقتل ابناءہم، یہ سین تاکید کا ہے، اور جواب فرعونی اول ضرور قتل کریں گے ہم ابناءہم، ان کے بیٹوں کو، ونستحجی، اور زندہ چھوڑیں گے نساءہم، ان کی عورتوں کو. یہ میں پہلے بتا چکا ہوں نساءہم، حالانکہ یہاں لفظ بنات کا آنا چاہیے تھا، ابناء کے مقابل بنات ہے، لیکن جہاں نساء کہہ کر اشارہ کیا کہ یہ بڑی ہو کر جب عورتیں بنیں گی، اب تو بچیاں ہیں، ان کی بچیوں کو قتل کریں گے، لیکن یہی بچیاں بعد میں نساء بن جائیں گی. اور وہاں پر نستحجی زندہ رکھیں گے والا معنی بھی ہے، اور دوسرا معنی ہے بے حیا بنائیں گے نساءہم، ان کی عورتوں کو. اور ایک معنی اور بھی ماوردی وغیرہ نے کیا ہے کہ یہاں نستحجی تفتیش کے معنی میں ہے، تفتیش فرج کے معنی میں، کہ ہم ان کی عورتوں کی فرجوں کی چیکنگ کریں گے کہ کون حاملہ ہے یا نہیں ہے. تو تفتیش فرج، اس سے یہ کنایا ہے، ماوردی نے یہ بات کی. تو تین معنی ہو گئے. نستحجی کا ایک معنی، اچھا نستحجی کا ایک معنی زندہ رکھیں گے، نستحجی کا دوسرا معنی بے حیا بنائیں گے، اور نستحجی کا تیسرا معنی تفتیش کریں گے ان کے فروج کی کہ کون حاملہ ہے یا کون نہیں. بہرحال یہ تیسرا معنی تو ایسے گاپی لگتا ہے. نستحجی نساءہم، فروج کی تفتیش کیا ہوتی ہے؟ رحم کی ہوتی ہے. وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ، اور ہم ہیں اوپر ان کے قاہرون، غالب ہر لحاظ سے. قال موسیٰ لقومہ، تسلی برائے قوم، کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو، استعینوا باللہ وصبروا، استعینوا باللہ، مدد مانگو اللہ سے، وصبروا، اور صبر کرو. یہ تلقین موسوی ہے. اب یہ جو دوسری دفعہ پروگرام بنایا سنقتل ابناءہم ونستحجی نساءہم، اس کا کیا مطلب ہے؟ پہلے تو فرعون نے یہ منصوبہ بنایا تھا کہ حضرت موسیٰ کی جو پیشین گوئی اس کو ملی تھی کہ ایک شخص بنی اسرائیل کا تیری بادشاہی کے زوال کا سبب بنے گا. پہلے تو اس لیے وہ قتل کراتا تھا، اب کیوں قتل کرائے گا؟ ایک بات. اور دوسری بات جہاں پر یہ عام ہے کہ قتل حضرت موسیٰ کے بارے میں کیوں نہیں کہتا کہ حضرت موسیٰ کو میں قتل کروں گا، ہارون کو قتل کروں گا، یا موسیٰ اور ہارون کی بات ہی نہیں کرتا، بات کرتا ہے ان کی قوم، ان کے ابناء اور ان کی نساء کی. یہ دو سوال ہیں. اور تیسرا یہ ہے کہ اس پر عمل ہوا بھی ہے یا نہیں. اس پر جو دوسری دفعہ اس نے کہا، پہلے تو کئی بچے قتل کیے، مثال کے طور پہ وہاں پر علماء نے لکھا ہے، کوئی لکھتا ہے 70,000 بچہ، کوئی لکھتا ہے 12,000. تو بہرحال قتل ہوا، صحیح تعداد اللہ ہی بہتر جانتا ہے. تو پہلا سوال کہ یہاں پر یہ سنقتل، اب یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ قتل کروں گا؟ اب کیا مقصد ہے؟ تو اس کے دو جواب دیے گئے. ایک جواب یہ دیا گیا کہ شاید فرعون نے سمجھا کہ وہ مولود جس کی انتظار یا جس کی خطرے کی وجہ سے بچے قتل کرتے تھے وہ کوئی اور ہے، وہ موسیٰ علیہ السلام نہیں. کیونکہ وہ ان پیشین گوئیوں میں تو ہے کہ وہ فرعون کا تختہ الٹ دے گا، اور کہتا میرا تختہ تو نہیں الٹا. تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ مولود کوئی دوسرا ہے، مولود منتظر، جس کا انتظار کیا جا رہا ہے اور جس کے بارے میں پیشین گوئی ہے. یہ بھی بات نے قول کیا، لیکن دل کو بالکل یہ بات نہیں لگتی. ایسے قول ہے کیلا. اور صحیح بات یہ ہے کہ اس کے دو مقصد تھے.
ایک مقصد تو یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی جمعیت کو توڑنا، کہ ان کے جب بیٹے قتل کروں گا تو انسان کی جماعت، افرادی قوت وہ مردوں کے ساتھ ہوتی ہے، ان کے مردوں کو قتل کر دیں گے، عورتوں کو اپنے پاس رکھیں گے، بے حیائی کرائیں گے، سارا کچھ کام کرائیں گے اور بھی سب کچھ کریں گے، تو اب ان کی جمعیت ختم ہو جائے گی، اور جب جمعیت نہیں رہے گی تو اکیلا موسیٰ اور ہارون کیا کر سکیں گے؟ تو ان کی کوئی جماعت ہوگی تو ہمارا مقابلہ کریں گے۔ جب بیٹے قتل ہو جائیں گے اور عورتیں رہیں گی، دو مقصد ہیں، نمبر ایک اس کی جمعیت ٹوٹ جائے گی، اور نمبر دو یہ ہے کہ ہاں بھائی ان کی تذلیل کریں گے۔ عورتیں ہمارے پاس ہوں گی تو یہ ایک مستقل ذلت ہوگی، اور اب یہ سارے صاحبزادے تھے بنی اسرائیل، انبیاء کی اولاد، اب ان کی عورتیں فرعونیوں کے پاس وہ جس طرح مرضی آئے اس طرح بے حیائی کریں، تو یہ ایک مستقل عذاب تھا اور مستقل پروگرام تھا تذلیل کا۔ نستحیی نساءہم، یہ وَإِنَّا، اور سوال کہ حضرت موسیٰ کے قتل کرنے کا کیوں نہیں سوچا؟ اس کا وہ سورہ حامی مومن میں آئے گا، وہاں پر وہ کہتا ہے کہ مجھے ذرا چھوڑو، اقتل موسیٰ، میں موسیٰ علیہ السلام کو قتل کروں، چھوڑو مجھے۔ اصل میں یہ بے ایمان ڈرتا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اسے خوف تھا، اور اس کا دل بھی مان چکا تھا، وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ، ان کے دل اندر سے یہ بوجھ چکے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام سچا پیغمبر ہے، اور اگر ان کے ساتھ چھیڑا تو ہماری خیر نہیں، اس لیے وہ حضرت ہارون اور حضرت موسیٰ کے قتل کی بات نہیں کرتا۔ ہاں بھئی یہ سمجھ گئے؟ اور چپ شاہ، ہاں سَنُقَتِّلُ أَبْنَاءَهُمْ۔ اور تیسرا سوال کہ اس پہ عمل ہوا یا نہیں، مفسرین کی دو رائے ہیں، بعض نے کہا اس پر بھی اس نے عمل کیا، لیکن محققین اس طرف ہیں کہ فرعون ایسے مسائل میں مبتلا ہو گیا کہ دوسری دفعہ اپنے قتل والی دھمکی پہ وہ عمل نہیں کر سکا، اللہ نے ایسے مصائب اس پر دیے، آگے آ رہا ہے کہ اس کو اپنی پڑ گئی اور وہ قتل نہیں کر سکا۔ نستحیی نساءہم فإنا فوقہم قاہرون، اور بے شک ہم اوپر ان کے قاہرون، ہر لحاظ سے غالب ہیں۔ قال موسیٰ لقومہ، کہا موسیٰ علیہ السلام نے لقومہ اپنی قوم کو، استعینوا باللہ، جو کوئی لاؤڈ سپیکر جانتا ہے نا اس کو لاؤ، دو چار جو آپ ہیں آپ ہاتھ لگا کے چلے جاتے ہیں پھر مصیبت رہتی ہے، جو لاؤڈ سپیکر جاننے والا ہے اس کو منگواؤ، اس کو سیٹ کرو۔ حاجی صاحب کو بتاؤ کوئی بندہ وہ جو کہہ رہا تھا کدھر گیا، یا کل جو آیا تھا وہ کیا بنا کے گیا ہے؟ ویسے بڑی عجیب بات، یہ لاؤڈ سپیکر 2 سالوں سے مسئلہ ہے، اور ہوتا یہی ہے کوئی ادھر سے بلا لیتے ہیں، کوئی ادھر سے، وہ ہاتھ لگا کے چلا جاتا ہے، لاؤڈ سپیکر تو خراب ہی رہتا ہے۔ ہاں جس کو پتہ چلتا ہے نا وہ آدمی بلاؤ۔ ہاتھ تو مولانا فیاض صاحب سے پہلے بھی چند بزرگ لگا کے گئے ہیں، اگر دم شم رکھو اگر کوئی چلتا ہے تو۔ ہاں آئے نا، دسو نا کوئی آدمی مہر، ان کو بتاؤ نا، مجھے نہیں پتہ چلتا۔ حاجی صاحب نے سمجھا کہ پورے پنڈی میں بڑا مکینک آپ ہے۔ ہاں بھائی بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا فوقہم قاہرون، اس کو بند کر جا، بند کر دے، بند کرو تھوڑا۔ انا فوقہم قاہرون، بے شک ہم اوپر ان کے قاہرون، غالب ہیں ہر لحاظ سے۔ قال موسیٰ لقومہ، کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو، استعینوا باللہ، استعینوا مدد مانگو، باللہ اللہ سے، وصبروا، حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ نہیں کہتے استعینوا بی، مدد مانگو مجھ سے،
یا کوئی مسئلہ نہیں، میں ایک پھوکا لگاؤں گا فرعونی اڑ جائیں گے، جیسے بریلویوں کے پیر ہوتے ہیں، ایک پھوکا لگایا پورے علاقے کو اڑا کے رکھ دوں گا، یہ نہیں۔ استعینوا باللہ، پیغمبر کی دعوت یہی ہوتی ہے کہ مدد اللہ سے مانگو اور اللہ ہی مدد کرنے والا ہے۔ وصبرو، اور وصبرو کا معنی اصل میں تو پنجابی میں ہے تکڑے تھیو، وصبرو تکڑے ہو، پک جاؤ، پکے رہو، وصبرو ان اللہ، بے شک ان الارض، بے شک زمین، للہ صرف اللہ کی ہے۔ یہ فرعون کون ہوتا ہے؟ زمین ہے للہ، صرف اللہ کی، یورثھا من یشاء، وارث کرتا ہے اس زمین کا جس کو چاہے، من عبادہ، اپنے بندوں سے، والعاقبۃ للمتقین، اور عاقبت آخری انجام، الناصر اب الثواب، العاقبہ انجام، عاقبہ کا ویسے معنی ہوتا ہے بدلہ، لیکن عام استعمال اس کا خیر العاقبہ میں ہے، اچھا انجام ہے، للمتقین، واسطے پرہیزگاروں کے۔ یورثھا من یشاء من عبادہ والعاقبۃ للمتقین، عاقبت ثواب الجنہ یا النصر فی الدنیا۔ قال اوذینا من قبل، قالوا، کہا انہوں نے، شکوہ از قوم نے کہا، بنی اسرائیل، انہوں نے کہا اوذینا، ہمیں تکلیف دی گئی، من قبل ان تأتینا، پہلے اس سے کہ تو آتا ہمارے پاس، ومن بعد ما جئتنا، اور بعد اس کے کہ تو لایا ہے، تیرے آنے سے پہلے بھی ہمیں اوذینا، بڑی تکلیفیں ہوئی، اور من بعد ما جئتنا، اور بعد اس کے کہ لایا تو، یعنی پیغام رسالت، اس کے بعد بھی ہمیں اوذینا، بڑی تکلیفیں ہوئی۔ قال عسى ربکم، فرمایا ہو سکتا ہے، یہ وعدہ ہے جواب مثبی، ہو سکتا ہے یعنی ضرور ہوگا، کرے رب تمہارا، ان یہلک عدوکم، یہ کہ ہلاک کر دے تمہارے دشمن کو اور خلیفہ کر دے تمہیں بھی زمین کے، پس دیکھے کیفا، کیسے، تعملون، تم عمل کرتے ہو۔ قالوا اوذینا من قبل ان تأتینا، ہاں بھئی اس سے کیا مراد ہے؟ من قبل ان تأتینا، کہ تیرے آنے سے پہلے بھی ہم کو تکلیفیں ہوئیں اور بہت ایذائیں دی گئی، اور تیرے آنے کے بعد بھی۔ اگر پیچھے آواز نہیں آتی تو یہ آواز والے جو پنکھے ہیں ان کو بند کر دو، ابھی اتنی گرمی نہیں ہے۔ اچھا چلو آ رہی ہے، یا ویسے نبی آئے تو کوئی مسئلہ نہیں، نبی آئے تو پچھلوں کو اعتماد ہے ٹھیک ہو رہا ہے۔ اوذینا من قبل، کیا مطلب؟ کہ تیرے آنے سے پہلے بھی تکالیف، تیرے آنے کے بعد بھی تکالیف۔ اس کے متعدد تعبیرات لکھی ہیں مفسرین نے۔ ایک تعبیر یہ لکھی کہ فرعونیوں کی، اپنا بنی اسرائیل جو غلام بنے ہوئے تھے فرعون کے، حضرت موسیٰ کی دعوت سے پہلے ان کی ڈیوٹی صبح شروع ہوتی دوپہر تک وہ کام کرتے، کھیتوں میں، کنووں پر، اور بھی ساری محنت کرتے، دوپہر کے وقت ان کو چھٹی مل جاتی، لیکن جب حضرت موسیٰ نے دعوت دی تو مغرب تک کام کی ڈیوٹی لگ گئی۔ اوذینا کا یہ معنی لیا، مغرب تک، اور سارا دن وہ کام کرتے۔ دوسری تعبیر یہ کی کہ فرعونی ان سے کام لیتے اور کھانے تیار کرواتے، کھیتوں کا کام لیتے، لیکن سامان خود ان کو دیتے، اوزار وغیرہ سامان وہ ان کو خود پہنچاتے، لیکن جب حضرت موسیٰ نے دعوت دی تو اب انہوں نے کہا کہ اب لاؤڈ سپیکر بھی خود تیار کرو اور یہ سارا نظام خود کرو۔ دعوت کے بعد انہوں نے یہی بات کی کہ اب سامان بھی خود، آلات بھی خود، سارا کچھ خود کرو، ہم بے فکر ہیں، ہمیں کسی چیز کا کوئی فکر نہیں۔
تو یہ دوسری ایذا تھی، محنت بھی اور کام پر بھی محنت اور اوزار بھی خود تیار کرو. انہوں نے بالکل ہاتھ کھڑے کر دیے کہ ہم سائڈ پہ ہیں. کچھ سمجھ آئیے کہ نہیں؟ ہاں، یہ دوسری تعبیر یہ بھی مفسرین نے لکھی، زاد المسیر میں، ماوردی نے، سراج منیر میں، کبیر، سب مفسرین لکھ رہے ہیں. اچھا چلو، لیکن یہ دونوں تعبیرات ہیں. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ پہلے بھی ان کے ابناء قتل ہوئے، بیٹے قتل ہوئے. اب جب فرعون نے دوبارہ دھمکی دی کہ میں اب پھر قتل کروں گا ان کے ابناء کو، تو اصل اشارہ اس کی طرف ہے، اوذینا من قبل، قتل ابناء استحیاء نساء، عورتوں کا زندہ رکھنا اور بیٹوں کا قتل کرنا. اور دوسرا جو ہے، دوسری ایذا، وہ دوسرا نیا اعلان ہے، یہ سنقتل ابناءہم، یہ نیا اعلان اصل میں یہ ہے. اور باقی وہ ضمناً وہ بھی ہوں تو ممکن ہے یہ ما جئتنا قال عسى ربكم ان يهلك عدوكم، جواب موسوی. حضرت موسیٰ علیہ السلام وعدہ کر رہے ہیں، فرماتے ہیں گھبراؤ نہیں، پریشان نہ ہو، اللہ ضرور کرے گا. عسى یہاں بمعنی واجبہ، یہ بات پکی ہے، اللہ کا وعدہ ہے کہ کرے گا رب تمہارا. ان یہلک، یہ کہ ہلاک کرے گا تمہارے دشمن کو. وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اس کے بھی دو معنی کیے گئے. یستخلفکم، نائب بنائے گا تم کو، فی الارض، زمین میں. کس کا نائب؟ فرعونیوں کا. کس کا نائب بنائے گا؟ فرعونیوں کا. اور مراد یہ ہے کہ فرعونیوں کا مال اور زمینیں اللہ تمہارے حوالے کر دے گا، یہ مطلب ہے. اور دوسرا نائبینا، یہ نائب بنائے گا، یستخلفکم، اور یہ نیابت اللہ ہوگی، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا نائب زمین میں بنائے گا. کیونکہ انسان احکام خدا بندی کے اجراء میں یہ اللہ کا خلیفہ ہے. خلفاء اللہ اور خلیفۃ اللہ ہے اجراء احکام کے اندر. تو اللہ تمہیں اپنا خلفاء بنائے گا، یا فرعونیوں کو جہاں سے تباہ کر کے تمہیں وہ زمینیں دے دے گا، ملک دے دے گا. فی الارض فینظرا، یہ حکمت ہے اور ذرا خیال کرنا. فینظرا، اللہ تمہیں بنائے گا نائب، لیکن امتحان پھر بھی ہوگا. اللہ کا امتحان ہوتا ہے کبھی مصائب دے کر اور کبھی ہوتا ہے نعمتیں دے کر. یہ تو پیشین گوئی کر دی کہ اللہ تمہیں حکومت دے گا اور تمہارے دشمن کو تباہ کرے گا، لیکن خیال کرنا نعمتوں کو دیکھ کے اترا نہ جانا، وہ بھی امتحان ہوگا. فینظرا، کہ دیکھے کیف تعملون، کیسے تم عمل کرتے ہو. تو یہ ہے بعد از نعم، شکر خدا بندی اور اس کا امتحان. وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، بیان مبادئ عذاب موعود. اس آیت کا تعلق ہے شروع کے ساتھ. جب یہ مضمون شروع کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، اس کے پہلے والی آیات دیکھ لو. پھر وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَبِيٍّ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ. بس اسی کی اب تفسیر آ رہی ہے. ہر نبی کے ساتھ ایسا ہوتا رہا کہ ہم نے، پیغمبر نے دعوت دی، قوم نے نہیں مانا، تو ہم نے تدریجاً پکڑنا شروع کیا، تھوڑا تھوڑا. انہوں نے پھر بھی نہیں مانا، ہم نے ان پر نعمتیں کھول دی اور پھر اچانک پکڑ لیا. یہ جو قانون ہے اسی قانون کا اجرا ہو رہا ہے. وَلَقَدْ أَخَذْنَا، البتہ تحقیق لیا ہم نے، آلَ فرعون، آل فرعون کو، بالسنین، سنین، سنتن کی جمع، اور سنا کہتے ہیں قحط کو، سال کو، قحط کو، قحط والا سال، الجدب، قحط پکڑا. اور جمع یہاں لانے کا مقصد کیا ہے؟ جمع ذکر کیے سنین، جمع لانے کا مطلب ہے کہ وہ قحط جو تھا کئی سال کا مسلسل قحط تھا، کئی سال کا. اللہ نے ان کو قحط میں مبتلا کیا.
اوپر لکھا ہے کئی سالوں سے، کئی سالوں سے لکھا ہے نا آپ کے پاس، یہ کئی سالوں سے کہاں نکالا؟ جمع سے، سنین جمع ہے، معلوم ہوتا ہے کئی سال کا پڑ گیا۔ فی بادیتہم وآل معیشتہم، از قتادہ ان کے علاقے میں اور ان کی معیشت میں، ونقص من الثمرات، اور کمی من الثمرات پھلوں کی، فی امصارہم ان کے شہروں میں جتنے پھل وغیرہ تھے ان کی کمی، اور دیہاتوں میں گندم کوئی نہیں، خوراک کوئی نہیں۔ عموماً خوراک دیہاتوں سے آتی ہے، تو دیہاتوں میں بھی کاٹ، شہروں میں بھی کاٹ، اکثر پھل وہ شہری ایریوں میں ہوتے ہیں، دونوں مقام پر کاٹ پڑ گئے۔ نقص من الثمرات لعلہم یذکرون، تاکہ وہ حکمت اخذ، تاکہ وہ یذکرون، وہاں پر شروع میں تھا یذرعون، یعنی یتذرعون، جہاں پر لفظ آیا یذکرون وہاں پر میں نے بتایا تھا کہ وہ تضرع رجوع اللہ کے معنی میں ہے، اور اس کی دلیل یہ ہے یذکرون، تاکہ وہ نصیحت حاصل کرتے ہوں۔ فَإِذَا جَاءَتْهُمْ، پس جب آتا ان کے پاس، حسنہ تو خوشحالی یا ارزانی پیداواری، حسنہ کا مطلب فصل ڈھیر ہوتے، زیادہ ہوتے، قالوا لنا هذه، کہتے لنا هذه، یہ اور ان کی شرارت کا ذکر ہے، اگر فصل زیادہ ہو جاتے تو اس وقت کہتے لنا هذه، اس کے تو ہم مستحق ہیں نا جی، اگر ہم حق پہ نہ ہوتے تو اتنی بوری گندم ہوتی، ہم حق پہ ہیں، اگر ہم راہ راست پہ نہ ہوتے تو اتنی نعمتوں کی فراوانی نہ ہوتی۔ یہ جو فصل اتنے ہو رہے ہیں، آج بھی کہتے ہیں نا، کسی سے پوچھو کہ کتنا ڈنگر شنگر رکھے ہیں، کہتے ہیں 4 بیل ہیں، اللہ کا بڑا فضل ہے، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ اتنی فصل ہو گئی، اللہ کا بڑا فضل ہے، اللہ کا فضل ہے، اس کے 4 بیل ہیں، اور ہر بیل کے یہ نیچے لگا ہوا ہے، اور ہر بیل کا یہ نوکر بنا ہوا ہے، اللہ کا اس پر بڑا فضل ہوا ہے۔ اور کہتا ہے بڑی گندم ہے، بڑے چھولے ہیں، بڑی فصلیں ہیں، یہ اللہ کا فضل ہے۔ حالانکہ اللہ کا فضل یہ ہے کہ اللہ اپنے ساتھ تعلق کی توفیق دے دے، یہ اللہ کا فضل ہے۔ یہ گندم ہو جائے، مال ہو جائے، پیسے ہو جائیں، یہ اللہ کا فضل۔ تو یہ فضل، یہ کون سا فضل ہے؟ تو فرعونیوں کو بھی دنیا مل جاتی ہے اور قارون کو بھی ملی۔ اللہ کا اصل فضل یہ ہے جو آپ لوگوں پہ ہے، آپ کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا، تو یہ اللہ کا فضل ہے۔ ذالک من فضل اللہ علینا، اللہ کا فضل یہ ہے۔ اب دیکھو الحسنہ، کوئی ان کو ارزانی پیداواری ملتی، کہتے لنا ہذہ، یہ ہمارے لیے ہے۔ اس کے 2 مطلب ہیں لنا ہذہ کے، ایک تو یہ ہے کہ یہ ہمارے ہنر اور ہماری محنت اور ہماری ہوشیاری کا ثمرہ ہے، ہم تیز ہیں اور ہونہار اور ہوشیار ہیں اس سے، اور ہم اس کے مستحق تھے۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ یہ ہمارے حقانیت کی دلیل ہے، ہم حق پہ ہیں تب تو یہ فصلیں اور یہ چیزیں ادھر آ گئی ہیں۔ ہاں بھائی، وَإِن تُصِبْهُمْ، اگر پہنچتی ان کو، سیئۃ، کوئی تکلیف، یطیروا بموسیٰ، تو بدفعلی لیتے موسیٰ علیہ السلام سے، وَمَن مَّعَهُ، اور جو حضرت کے ساتھ تھے، الا انما طائرهم عند اللہ، خبردار ان کی بدفعلی اللہ کے ہاں ہے، ولکن اکثرهم لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ لا یعلمون، جانتے نہیں اپنی بے تمیزی اور بدتمیزی کو، لا یعلمون، نہیں جانتے اپنی بے تمیزی اور بدتمیزی کو۔ مطلب کیا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب انہیں کوئی تکلیف پہنچ جاتی، حالانکہ تکلیف ہوتی مسئلہ نہ ماننے کی وجہ سے، کاٹ وغیرہ، تو الٹا وہ کہتے جب سے موسیٰ علیہ السلام آئے ہمارے الہوں کی توہین کی، تو یہ نحوست نتیجہ ہے موسیٰ علیہ السلام کے مسئلہ بیان کرنے کا۔ یطیروا، وہ طیرہ
اس کا معنی ہوتا ہے پرندہ اڑانا، پرندہ۔ تو عرب میں یہ ایک دستور تھا جو ہزاروں سالوں سے چلا آ رہا تھا کہ عرب کے لوگ اور جعلی مشرک قومیں وہ پرندوں سے بدفعلی لیتے، پرندوں کو اڑاتے، دائیں سائڈ بائیں سائڈ مخصوص ہر قوم کی عادتیں تھی، تو اس سے اگر پرندہ بائیں طرف اڑ پڑتا تو وہ سمجھتے کہ اس کام میں نحوست ہے، اور دائیں طرف اڑ پڑتا تو سمجھتے اس کام میں کامیاب ہوں گے۔ اور یہ مخلوقات میں بدفعلی اور نظریہ نحوست آج بھی لوگوں میں موجود ہے، اس وقت بھی، حالانکہ شریعت نے نحوست کی جڑ کو ختم کیا ہے، اور شرعی طور پر نحوست کا کوئی وجود نہیں۔ ہاں نحوست ہوتی ہے اپنے اعمال کی، اعمال اور کرتوتوں کی، باقی نحوست فی الاشیاء یا بدفعلی چیزوں میں کوئی بھی نہیں۔ شریعت نے اس کا صحیح رگڑا لگایا، حتیٰ کہ آج کل جو لوگ سمجھتے ہیں، کوئی کہتا ہے کہ مجھے لوہا نہیں پچا، کچھ سمجھ آئیے کہ نہیں؟ کیا لوہا نہیں پچا مطلب ہے کوئی گاڑیوں کا کام کرتا ہے تو کہتا ہے اس میں نحوست ہے اور یہ مجھے پچا نہیں ہے، یہ بھی بدفعلی کا ایک حصہ ہے۔ اسی طرح صبح کسی پرندے کو دیکھ لے، الو کو، صبح الو کو نظر آ جائے الو، وہ سمجھتا ہے کہ آج کا دن منحوس گزرے گا۔ اسی طرح کتے کے نوکنے کو، بعض دنوں کو، منگل کو منحوس سمجھتے ہیں، تو یہ سب مشرکین کی عادات ہیں۔ شریعت نے یہ مسئلہ رکھا ہے کہ طائرکم ان طائرہم عند اللہ، اللہ نے یہ مسئلہ سمجھایا کہ یہ بدفعلی شالی کوئی چیز نہیں، قسمت کے فیصلے اللہ کے ہاں ہیں، اور جیسے وہ فیصلہ کرتا ہے ویسے ہی ہوتا ہے۔ جو حدیث پڑھنے پڑھانے والے لوگ ہیں وہ پڑھتے ہیں حدیثوں میں، بعض احادیث میں آتا ہے سواری گھوڑے اور عورت میں نحوست ہے، یہ پکی جزم کے ساتھ آتا ہے کہ عورت اور گھوڑے کے اندر نحوست ہے۔ لیکن یاد رکھو نحوست کے باب میں 3 قسم کی احادیث ہیں، 3 قسم کی، بہت ساری مضامین احادیث کا یہ ہے، بہت ساری احادیث کہ لا تجارتا، کوئی بدفعلی نہیں، عورت میں بھی گھوڑے میں بھی کوئی چیز لا تجارتا فی الاسلام، اسلام کے اندر بدفعلی کا نام و نشان نہیں، اور کسی چیز میں بدفعلی نہیں۔ یہ متعدد روایات کا مضمون ہے۔ اور دوسرا قسم کی وہ روایات ہیں جن میں تیجرہ اور بدفعلی کا اثبات ہے، مثلا ان میں یہ آتا ہے کہ آدمی کی نحوست اور تیجرہ یہ عورت کے ساتھ ہے اور گھوڑے کے ساتھ ہے، تو جہاں پر محدثین شارحین کو اشکال ہوا کہ بعض روایتوں میں نفی ہے، بعض میں اثبات ہے، انہوں نے پھر مختلف تطبیقیں دی، بعض نے یہ کہہ دیا اور چیزوں میں نہیں لیکن عورت میں اور گھوڑے میں یہ بدفعلی ہے۔ لیکن یاد رکھو یہ بالکل غلط بات ہے، جس شرح میں بھی ہو۔ تیسرا مضمون روایات کا وہ حاکم ہے دونوں مضامین پر۔ تیسرا مضمون یہ ہے کہ اگر نحوست ہوتی تو ان چیزوں میں ہوتی، اگر نحوست ہوتی تو ان چیزوں میں ہوتی، تو یہ تیسرا مضمون ہے۔ اب یہ 3 مضمون آگے، اور سمجھو جن مضامین میں یہ جزم کے ساتھ ہے کہ عورت اور گھوڑا میں طائرہ اور بدفعلی ہے، یہ تصرف ربات ہے، اور روایت بالمعنی کرتے ہوئے انہوں نے یہ تصرف کر کے اس کو خراب کیا۔ تو اس لیے اثر روایتیں وہ ہیں جن میں نفی ہے یا جن میں بطور فرض کے نحوست کو ثابت کیا گیا، علی تقدیر الفرض والتسلیم، یہ، اور جن روایتوں میں جزم کے ساتھ بدفعلی کا اثبات کیا گیا تو وہ روایتیں روات کا تصرف اور روایت بالمعنی ہے۔ تو خلاصہ پھر بھی یہی ہے، لا تجارۃ فی الاسلام، اسلام میں کوئی چیز بدفعلی لینے کی نہیں، اور یہ جعلی نظریہ ہے، نہ کسی مکان میں نحوست ہے اور بدفعلی، نہ کسی جانور میں، نہ کسی دن میں، کوئی تصور نہیں اس نحوست اور بدفعلی کا۔ تجربے کو دفع کر دو، شریعت مقدم ہے، تجربے ناقص ہیں۔
یہ سب شیطانی وساوس ہیں، تجربہ کوئی نہیں۔ ہاں بھئی تجربہ مسلمان کا وہ ہے جو قرآن کے تابع ہو، تجربہ تو مشرکوں کو بھی ہو جاتا ہے، قبروں سے آوازیں آتی ہیں، اور مشرکین کو گنگا پوجنے والوں کو بیٹے بھی مل جاتے ہیں، اور قبر کے پجاری کی حاجت بھی پوری ہو جاتی ہے، وہ بھی کہتے ہیں ہمارا تجربہ ہے کہ قبروں والے یہ مدد کرتے ہیں، تو تجربہ تابع ہے شریعت کے، اور تجربہ بھی صاحب تجربہ بھی کوئی ہو، بدھو کمپنی کے تجربے کا بھی کوئی اعتبار نہیں۔ ہاں شریعت کا مسئلہ یہی ہے کہ لا طیرۃ فی الاسلام، اب یہاں پر بھی آیا اور یہ مستقل مضمون ہے قرآن کا، انما طائرکم عند اللہ، کو سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ طائرکم عند اللہ، جہاں پر بھی ایسے ہے۔ ہاں بھئی اتذر موسیٰ، اچھا انہوں نے کہا کہ یہ حضرت موسیٰ کی نحوست پڑ گئی ہے، یطیروا بموسیٰ ومن معہ، اور جو حضرت کے ساتھ ہیں، معہ ان کے ساتھ، الا انما طائرہم عند اللہ، خبردار سوائے اس کے نہیں کہ ان کے طائر، یہاں طائر ہے قسمت کا فیصلہ، ان کی قسمتوں کے فیصلے عند اللہ، اللہ کے ہاں ہیں، ولکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن اکثر کو یہ بات معلوم نہیں، وہ یہ بدفالیاں سمجھتے ہیں، شاید یہ بابے والا تجربہ بھی آ گیا ہو اکثرہم لا یعلمون میں، اکثر کو پتہ ہی نہیں ہے طائر اللہ کے آئے، کسی چیز میں بھی نحوست نہیں۔ وقالو، ہاں بھئی یہ آج بھی ہوتا ہے، ہم جب تلاگنگ میں تھے تو وہاں پر ابتداء ہمارا مدرسہ بنا تو چند ایک سال وہاں پر بارش نہیں ہوئی، تو مشرکین جب بیٹھتے کہتے کہ یہ وہابی مولوی جب سے آیا ہے نا توبہ بارشیں رک گئی ہیں، اور اس کا درس کیا ہوتا ہے، ساری گھنٹہ ہر رات اس کا درس یہی ہوتا ہے، عشاء کے بعد درس ہوتا، تو کہتے ہر رات اس کا درس ہوتا ہے اللہ والوں کی گستاخیاں اور بے ادبیاں، کہتے ہیں کوئی نہیں سنتے، کوئی کچھ نہیں کر سکتے، اور اتنا قحط پڑا ہے، اور بڑے بڑے بنہار میں تھے، وہاں بڑے بڑے مشرک منصوبے بناتے تھے کہ یہ جو ہے یہ مولوی جب سے آیا تو قحط پڑ گئی ہے اور کبھی بھی بارشیں نہیں ہو رہی۔ اور اسی طرح حضرت شیخ القرآن رحمہ اللہ کا ایک مرید تھا، یہ کوئی اوپر کا علاقہ شیخو پورا وغیرہ، یہ بزرگوں سے سنا ہے، تو وہ جو مرید تھا ایک آدمی تھا جس کو مسئلہ سمجھ آیا تو قحط پڑ گیا بہت زبردست قسم کا، لوگ سارے اسے تان دیتے کہ جب سے یہ وہابی آیا ہے نا بارشیں بند ہو گئی ہیں، قحط پڑ گیا ہے۔ تو شیخ القرآن رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ وہ ایک دن بادل چڑھا، کئی لمبا عرصہ بارش نہ ہوئی، اور اس آدمی جو مواحد تھا اس کا کھیت تھا بہت بڑا، تو اب بادل آیا اور وہ بادل صرف اسی کے کھیت میں برسا اور آگے چلا گیا۔ کبھی یہ بھی ہو جاتا ہے اللہ اپنی نشانی دکھا دے، صرف اسی کے کھیت میں بادل برسا آگے چلا گیا۔ اب وہ جو مشرک کہتے تھے نا کہ یہ بڑی بدفالی ہو گئی، یہ ہو گیا وہ، اب وہ حیران بھئی یہ کیا ہے کہ بادل آیا سی وہابی کے کھیت میں برسا ہے اور کہیں برسے ہی نہیں، تو کبھی اللہ تعالیٰ یہ بھی کر دیتے ہیں اپنی قدرت کے اظہار کرنے کے لیے، یطیروا بموسیٰ ومن معہ الا ہو گیا، ولکن اکثرہم لا یعلمون، وقالوا، اور کہا انہوں نے اناد فرعونی جین، مہما کیسا ہی ہو، مہما کا معنی چپ، مہما کا معنی کیسا ہی ہو، کیسا ہی ہو، مہما اصل میں تھا ماما، خلیل نحوی ہے بہت بڑا، وہ کہتے ہیں اصل میں یہ تھا ماما، پہلا ما شرطیہ اور دوسرا برائے تاکید جزا، ماما جیسے لکھتے ہیں ماما، ماما تاکید جزا کے لیے، پھر پہلے ماں کے الف کو ہا سے بدل دیا تو بن گیا ماہما، کمانا کیسے ہی،
مہما تاتنا کیسا ہی لے آ تو، من آیتن کوئی نشانی تاکہ جادو کرے ہم پر، بہا اس نشانی کے ساتھ، فما نحن لک بمؤمنین پس نہیں ہے ہم تیرے لیے، بمؤمنین تصدیق کرنے والے، تیری بات ماننے والے، فارسلنا علیہم اب انہوں نے صاف کہہ دیا 1000 نشان بھی لے آنا ہم نہیں مانتے، ہم سے باپ دادے کا مذہب نہیں چھوڑا جاتا، کہتے ہیں نا ہم مماتیوں کا ہم قرآن بھی نہیں مانتے، مماتی قرآن بھی پڑھے تو ہم نہیں مانتے، یہی بات وہ کہتے ماما جو نشانی بھی لے آ، کیسا زبردست نشان ہو لیکن ہم نہیں مانتے، من آیتن لتسحرنا بہا فما نحن لک بمؤمنین بس نہیں ہے ہم تیرے لیے تصدیق کرنے والے، فارسلنا اللہ نے فرمایا پھر تکڑے تھیو، فارسلنا بس بھیجا ہم نے علیہم ان پر الطوفان، الطوفان والجراد طوفان بھیجا، ٹڈیاں مکڑی بھیجی، والقملا اور چچڑیاں بھیجی، والصفادیا مینڈکیں بھیجی، والدم اور خون، آیات مفصلات ایتیں جدا جدا کر کے، نشانیاں جدی جدی جدا جدا کی ہوئی، فاستکبروا بس بڑے بنے وہ پھر بھی نہ سمجھے، وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ اور تھی قوم جرم کرنے والی۔ اب سمجھو بات، اللہ فرماتے ہم نے بھیجا ان پر الطوفان، طوفان بھیجا۔ طوفان کا کیا مطلب ہے؟ اس کے 3 مطلب علماء نے بیان کیے۔ الطوفان، رازی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ طوفان سے مراد ہے کثرت مطر، کثرت مطر اور بارش کا طوفان جس کو سیلاب بولتے ہیں، ان پر فلڈ اور سیلاب آیا، ان طوفان سے مراد وہی سیلاب ہے۔ کثرت ماء، پانی کا طوفان چڑھ آیا، جس طرح کئی دن پہلے جہاں پاکستان میں آیا تھا اس طرح کا طوفان آیا اور وہ ساری ان کی فصلیں بھی ڈوب گئی اور مکانات بھی ڈوب گئے، جس طرح سیلاب آتا ہے تو ساری تباہی مچ گئی۔ دوسرا معنی بیزابی وغیرہ نے کیا کہ یہاں طوفان سے مراد جھکڑ اور ہوا کا طوفان ہے۔ طوفان وہ سیلاب نہیں تھا بلکہ تیز آندھی، آپ بھی بولتے ہیں نا طوفان تیز آندھی کو، وہ خشک تیز آندھی تھی جس آندھی نے ان کی عمارتیں گرا دی، فصلیں تباہ کر دی، درخت گرا دیے اور پورے شہر کے نقش و نگار کو بگاڑ کے رکھ دیا۔ طوفان سے مراد ہوا تھی۔ تیسرا قول یہ ہے کہ یہاں الطوفان سے مراد الموت ہے اور طوفان سے مراد طاعون کی مرض ہے۔ اللہ نے ان پر ایسی بیماری مسلط کی جس طرح آج یورپ کے ملکوں میں ایڈز کی مرض ہے، اس طرح طوفان کا اپنا طاعون کی مرض تھی، رسولیاں نکلتی اور آدمی کو ختم کر دیتی چند لمحات چند دنوں میں۔ تو بہرحال یہ طوفان سے مراد الموت والطاعون، کوئی مرض تھی، بیماری تھی جو طوفان کی طرح تھی، اس کو طوفان سے تعبیر کیا۔ یہ تینوں معنی ہیں، تینوں بھی اصل معنی عام یہی ہے الموت، چاہے وہ موت سیلاب سے ہو یا ہوا سے ہو یا کسی بیماری سے ہو، تو اصل طوفان بمعنی الشیء المہلک، ہلاک کرنے والی چیز، موت مراد ہے، اس کے اسباب کوئی بھی ہو سکتے ہیں۔ الجراد، مکڑی بھیجی۔ آگے مفصلات بتا رہا ہے کہ یہ وقفے وقفے سے تھی۔ مفسرین کہتے ہیں دونوں کے درمیان وقفہ ہوتا، ایک عذاب آتا اور وہ صحیح رگڑا لگ کے پھر کچھ دن آرام کر کے پھر دوسرا عذاب مسلط ہوتا۔ مفصلات کے لفظ سے بھی یہی سمجھا جا رہا ہے۔ تو الجراد، مکڑی بھیجی اور مکڑی آئی سارے کھیتوں کو صاف کر گئی اور وہاں پر کوئی ایک تنگ کا بھی باقی نہ، گھاس کا بچا۔ مکڑی پتہ نہیں آپ نے دیکھی ہے یا نہیں؟ ہاں ایسے جی کر دیا ہے،
دیکھی نہیں، مکڑی بھی مستقل فصلوں کو تباہ کرتی ہے. ہاں جی، پشتو والے بزرگ کیا بولتے ہیں؟ یہ تو بہت سخت لفظ ہے کچھ. بس سارے چپ، حکیم صاحب بتائیں گے. ہاں بھائی، ہاں حکیم صاحب. ٹوکا. ہاں ٹوکا. وہ خاموش یار، حکیم صاحب کو بتانے دو. اچھا حکیم، اچھا پشتو والوں کا حکیم کے ساتھ اختلاف ہے. یہ حکیم صاحب پشتو والا نہیں ہے. ہاں افغانی بولا ہے، افغانی. چلو بہرحال مسئلہ سمجھانا مقصود تھا. مکڑی جو کہہ لو، ٹوکا کہہ لو یا کوئی اور چیز کہہ لو. بل جرادا، بل کملا، اور کمل. یہ کمل کیا تھا بھائی؟ کمل کے بارے میں متعدد اقوال ہے. کمل ایک وہ گھن جو گندم کو لگتا ہے. ہاں کمل گھن، گندم رکھو نا، گندم بوریوں میں اندر بند کر کے تو اس کو لگتا ہے کیڑا. اور ہمارے ایریے میں بھی اس کے مختلف نام ہیں، ہر بولی میں مختلف نام ہے. کوئی جو عام زمیندار ہیں کہتے ہیں کھرکا، کھرکا لگی ہے گندم کو. اور وہ خاص قسم کا کیڑا ہے جو گندم کو خراب کرتا ہے. گھن جو گندم کو لگتا ہے ایک. حضرت ابن عباس کہتے ہیں پسو. پسو سمجھتے ہو کہ نہیں؟ کس کو کہتے ہیں پسو؟ ہاں چھوٹی ٹننی. اچھا ابن زید کہتے ہیں، چلو پسو نہیں سمجھ آتا، ابن زید کہتے ہیں جوئیں. جوئیں تو سمجھ آتی ہیں کہ نہیں؟ وہ جو بالوں میں تشریف فرما ہوتی ہیں جوئیں ہیں انسان کے سر میں. اور ہاں سب آگا کے پتہ نہیں کیا. اچھا جوئیں، تو یہ تین معنی کیے گئے. ہاں کچڑیاں، ٹھیک ہے. گھن، پسو، جوئیں، یہ ہو سکتا ہے تینوں آ گئی ہوں. کمل تینوں کو شامل ہے. وہ فصلوں کو لگنے والا کیڑا اس کو گھن کہتے ہیں، اس کو بھی شامل، پسو کو بھی شامل، جوؤں کو بھی شامل. یہ بلکملا اور زفدہ تو جانتے ہیں. ہاں مینڈکے، مینڈکے، بددم اور خون. اللہ نے ان پر آزمائشیں رکھ دی. وہ مکڑی بھیجی سارے کھیتوں کا صفایا کر جائے. کچھ عرصہ یہ عذاب رہا، پھر نیا عذاب آیا. الکمل، ان کو جوئیں پڑ گئیں. اور جوئیں بھی اس کثرت کے ساتھ کہ یہ بیچارے ان کو ہلاتے بھی صحیح لیکن پورا وجود جوؤں سے بھرا ہوگا. اور کوئی کدھر سے کاٹ رہی، کوئی جگہ وجود کی نہیں تھی جہاں پر جوئیں نہ سیر کر رہی ہوں. یہ بھی مستقل عذاب تھا. اور جوئیں پڑ گئیں، یا فصلوں میں کیڑا پڑ گیا، یا اور بھی اس طرح کے سارے جو چیزیں، پسو وغیرہ، جوئیں. جس طرح آپ کے جہاں مچھر ہے، مچھر بھی تو مستقل عذاب ہے. اور خصوصاً ترنول کا مچھر، یہ بھی الکمل ہے. ہاں شاید یہ صدر ہاؤس کی وجہ سے یہاں آیا ہو. الکمل. اور مینڈ کے توبہ، ابھی دیکھیں گے مینڈ کے بارشیں ہوں گی انشاءاللہ تو پھر مینڈکوں کو دیکھتے آنا. اور مینڈ کے اتنی ہوتی وہاں گلیوں میں مینڈ کے، جہاں سوتے وہاں مینڈ کے. اور پانی پینے لگتے 4-5 اچھل کے پانی میں پڑ جاتی. روٹی پہ بیٹھے سالن تیار ہے تو دوڑ کر مینڈ کے آتی، پلیٹ میں پڑ جاتی. اب یہ بیچارے کدھر کے رہے، دم خون کا عذاب بھیجا، کچھ عرصہ اس میں رہے، پھر خون کا عذاب آیا. مینڈکوں سے بھی بڑا ڈر لگتا ہے. اگر ایک مینڈک اندر داخل ہو جائے تو آپ مسجد چھوڑ کے بھاگ جائیں گے. ہاں اگر دہشت گرد مینڈک ہو پیچھے نہ ہٹے تو بہت ڈر لگتا ہے. اب وہاں پر آپ وہ سوئے ہوئے ہیں، 10-12 مینڈ کے ان پہ سوار ہو گئی ہیں. اور سالن ہے، سالن میں 7-8 مینڈ کے آ پڑی اور پینے لگے. ان کے جگوں اور گلاسوں میں مینڈ کے
شر کرنے لگی، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا عذاب تھا۔ خون کا عذاب مسلط ہوا، پانی پینے لگتے خون بن جاتا، کھانا کھانے لگتے خون بن جاتا، اور جو چیز استعمال کرنے لگتے خون، یہ بھی مستقل عذاب تھا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ نشانیاں تھی مفصلات، جدا جدا وقفے سے یہ نشانیاں آئیں۔ فاستکبروا، لیکن تھے وہ بھی پکے بے ایمان۔ اب چاہیے تھا ان نشانیوں سے عبرت حاصل کرتے، فاستکبروا، تکبر کیا انہوں نے، مگر پھر بھی تکبر کیا انہوں نے، بکانو، اور علت غرور تھی قوم مجرمین، جرم کرنے والی، یعنی خوگر جرائم۔ فلما وقع علیہم، معاہدہ فرعونیین، جس وقت واقع ہوا ان پر الرجزو، کوئی عذاب، قالو یا موسیٰ، یہ جتنے پچھلے عذاب گزرے ہیں آیات مفصلات، جب کوئی عذاب آتا تو کہتے اے موسیٰ ادع لنا ربک، دعا کر ہمارے لیے اپنے رب سے، بما، ساتھ اس کے عہدہ اندہ کا، جو وعدہ ہے، عہد ہے تیرے پاس، یعنی اللہ کا جو تیرے ساتھ عہد ہے۔ کیا مطلب؟ اجابت دعا والا، اللہ تیری دعا جو قبول کرنے کا عہد ہے، اجابت دعا والا وہ، یا ہم تیرے ساتھ عہد کرتے ہیں کہ پھر بے ایمانی نہیں کریں گے۔ لئن کشفت عنا الرجز، اگر تو نے کھول دیا ہم سے رجزا، عذاب کو، ہم ایمان لائیں گے ضرور ضرور تیرے ساتھ، یعنی تیری تصدیق کریں گے، ایمان کا صلہ لام آ رہا ہے، تیری بات کو مان لیں گے، پہلا وعدہ، اور دوسرا لنرسلن معک، ہم ضرور ضرور بھیجیں گے تیرے ساتھ بنی اسرائیل کو۔ فلما کشفنا عنہم، پس جس وقت کھول دیا ہم نے، عنہم ان سے، نیچے کیا ہے؟ بے برکت دعائے موسیٰ، پہلے تو بڑا وعدہ کرتے جی یہ عذاب ٹل گیا پھر ہم نہیں پھریں گے اور پکے رہیں گے اور بنی اسرائیل کو بھی ہم بھیج دیں گے، لیکن اللہ فرماتے ہیں نقض عہد، فلما کشفنا، جس وقت ہم نے کھولا ان سے رزق کو، الی اجل، ایک مدت تک، خاص مدت تک جس کو وہ پہنچے، اذا ہم ینکثون، فوراً وہ ینکثون، توڑنے والے ہوتے، ایک مدت تک چلتے پھر ایک مدت کو پہنچ کے اس کو توڑ دیتے۔ فانتقمنا، اب آیا فانتقمنا، یہ تو تھا مستہم الباساء والضراء لعلہم یضرعون، یہ اس کا نمونہ تھا۔ اور شروع واقعہ سے پہلے جو تمہید تھی وہ جہاں سمجھ آ گئی، چھوٹے چھوٹے عذاب۔ اب اللہ فرماتے ہیں فانتقمنا، بس ہم نے بدلہ لیا، پورا کر کے بدلہ لیا، بیان عذاب موعود، بڑا عذاب بدلہ لیا ہم نے، منہم، ان سے۔ وہ کیا بدلہ تھا؟ فانتقمنا، وہ کیا تھا؟ فاغرقناہم، بس ہم نے غرق کر دیا ان کو، غرق کر دیا ان کو، فی الجم، بیچ دریا کے۔ یہ واقعہ مفصل سورہ طٰہٰ میں آ رہا ہے کہ کس طرح وہ نکلے، کیسے حضرت موسیٰ وہاں پہنچے، کیسے دریا پار ہوئے۔ جہاں قرآن مجمل طور پہ بیان کر رہا ہے، فی الجم بأنہم، کیوں انتقام لیا، کیوں غرق کیا، بوجہ ان کی تکذیب کرنے ہماری ایتوں کے، بأنہم کذبوا، اس وجہ سے کہ انہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو، وکانوا عنہا غافلین، اور تھے اس سے غافلین، بے خبر، جان بوجھ کر۔ یہ غفلت ناشی عن الاعراض ہے، ایک ہے غفلت ہونا عدم علم کی وجہ سے، یہ عدم علم نہیں تھا، یہاں غفلت سے مراد ہے ایسی غفلت جو اعراض سے پیدا ہو اور نہ ماننے سے پیدا ہو، تو جہاں غفلت عام غفلت نہیں، الغفلت الناشی عن الاعراض، وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ، اور وارث کیا ہم نے قوم کو، الَّذِينَ كَانُوا، وہ قوم کے تھے، یُسْتَضْعَفُونَ، جو کمزور سمجھے جاتے تھے، کمزور شمار کیے جاتے تھے، مشارق الارض، کس کا وارث بنایا؟ زمین کی تمام حدود کا، مشارق الارض،
مشارق کے ارض و مغاربہا، اور اس کے مغربوں کا بھی، مشرقوں کا بھی، مشرق اور مغارب جمع ذکر کی کیونکہ ہر دن سورج کا مطلع اور ہے، ہر دن سورج کا مطلع اور جائے طلوع، جہاں سے سورج طلوع کرتا ہے وہ بدلا ہوا ہوتا ہے، اور اسی طرح سورج کا جائے غروب بھی ہر روز بدلتا ہے، تو یہ 360 سے اوپر بنتے ہیں۔ مشارق الارض و مغاربہا اللاتی بارکنا فیہا، وہ جس میں برکتیں رکھی تھی، فیہا ہم نے اس میں، برکتیں کیا تھی؟ وہ مستقر رہی ہے زمین، مسکن انبیاء، دینی برکات، دعوت توحید اور مسئلے کا بیان رہا، اور دنیاوی برکات وہ زمین سر سبز و زرخیز اور خوب فصلات ہوتی تھی، فصلیں وغیرہ عام ہوتی تھی، تو جہاں بارکنا نیچے لکھا ہے دینی اور دنیاوی برکتیں، اور دینی برکتیں یاد رکھو، دینی برکتیں کیا تھی؟ کثرت کے ساتھ انبیاء اسی زمین میں مبعوث ہوئے، اور انبیاء نے آ کر بڑے زور کے ساتھ مسئلہ توحید بیان کیا، تو وہ زمین مبارک اس لحاظ سے ہے کہ وہ میدان اور سٹیج ہے بیان توحید کا۔ اور سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ ہاں خیال کرو، پیر کرم جہاں لکھتا ہے کہ بارکنا، برکتوں کا مطلب ہے کہ وہاں نبیوں کی قبریں تھیں، واہ، دلی کو خواب چیچڑوں کا، بریلویوں کو خواب قبروں کا، وہاں قبریں تھیں، اس لیے بارکنا کہا۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں مبارک اس لیے کہا کہ وہ سٹیج توحید تھا، وہاں سے توحید کی آوازیں بلند ہوتی رہی، یک کے بعد دیگرے ہزاروں انبیاء وہاں آئے اور وہاں مسئلہ توحید بیان ہوتا رہا۔ معلوم ہوتا ہے جو توحید کا سٹیج ہو وہ سٹیج بھی اللہ کی برکتوں اور رحمتوں کا معبد ہوتا ہے۔ اور سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ ہاں، لوڈ سپیکر بھی نہیں اور آپ کی میرا خیال زبان بھی نہیں ہے، آپ بھی وجود میں کرنٹ نہیں ہے، جمعہ گزرا ہے نا، ہاں آئندہ انشاءاللہ جمعے کو چھٹی نہیں کریں گے، توبہ کر لیں۔ ہاں، اللہ تی بارکنا فیہا ہو گیا، اور دینی دنیاوی برکتیں، زمین سرسبز و شاداب، زرخیز، کھیتی بالی اور بڑی فصلیں ہوتی، تو وہ دنیاوی برکتیں ہیں۔ وَتَمَّتْ کَلِمَتُ رَبِّکَ، اور پوری ہو گیا وعدہ تیرے رب کا، الحسنی علی بنی اسرائیل، وہ وعدہ کہاں؟ یہ پیچھے ابھی نہیں پڑھا، عَصَىٰ رَبُّکُمْ أَن يُهْلِكَ عَدُوَّکُمْ وَيَسْتَخْلِفَکُمْ فِی الْأَرْضِ، یہ پیچھے نہیں پڑھا بزرگوں، یہ وعدہ پورا ہو گیا، الحسنی علی بنی اسرائیل بما صبروا، بوجہ ان کے صبر کرنے کے۔ معلوم ہوتا ہے بغیر صبر علی المصائب کے کوئی چیز ہاتھ نہیں لگتی، انہوں نے صبر کیا، دکھ اور غم سہ گئے، اللہ نے ان کو انعام دیا۔ یہی لہذا یہی قانون ہے، اگر کوئی آدمی کچھ بننا چاہتا ہے تو اسے ڈٹنا پڑے گا، اولو العزمی اور ہمت کے ساتھ چلنا پڑے گا، تب جا کر نتیجہ ملے گا۔ بما صبروا ودمرنا، اور اکھیڑ مارا ہم نے، دمرنا تباہ کر دیا، اکھیڑ مارا ہم نے، ما کانا وہ جو یسنا فرعون، جو کرتا تھا فرعون، فرعون کے سارے منصوبے ملیا میٹ ہو گئے اور اس کی قوم کے، وما کانوا یارشون۔ اس سے پتہ چلتا ہے ما کانا یسنا فرعون کہ وہ جو اس نے دوسری دھمکی دی تھی وہ منصوبے دھرے کے دھرے رہ گئے، اس پر عمل نہیں ہو سکا۔ اس کے ظاہر سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو فرعون کا پروگرام تھا وہ دمرنا، اس کو ہم نے ناکام کر دیا۔ او بزرگوں، دمرنا کا کیا مطلب ہے؟ اکھیڑ مارا، ناکام کیا، تباہ کیا۔ ما یسنو سے مراد وہ منصوبے ہیں فرعونی جو وہ کیا کرتے تھے، اور منصوبہ کیا تھا؟ سنقتل ابناہم۔ یہ اس آیت کے ظاہر سے یہی پتہ چلتا ہے واللہ عالم کہ یہ دوسری دفعہ فرعون کا منصوبہ وہ کامیاب بالکل نہیں ہوا۔ ما کان یصنع فرعون
وقومہ وما کانوا یعرشون، اور وہ جو تھے وہ یعرشون، یعرشون کا معنی ابن عباس اور مجاہد تابع کرتا ہے ما کانوا یبنون من القصور وغیرها، قرطبی یا یعرشون لفظ بھی سمجھ لو لغت کے اعتبار سے بھی عرفا یعرفو، عرفا یعرفو کہتے ہیں اذا بنا، عمارت بنانا، عرفا یعرفو عمارت بنانا، اور جہاں پر یعرشون کا کیا مطلب ہے؟ یبنونا، وہ جو ان کی بڑی بڑی کوٹھیاں تھیں، بڑے بڑے محلات تھے اور بڑے بڑے بلڈنگیں تھیں، ساری بلڈنگیں، کوٹھیاں اور وہ محلات و مکانات سارے کے سارے ان کو ہم نے اکھیڑ مارا اور سارے ختم ہو گئے. دمرنا ما کان یصنع فرعون وقومہ وما کانوا یعرشون، اور وہ جو تھے عمارتیں بناتے، فرعون نے بڑے محل بنائے، کوٹھیاں، اور جو بھی اقتدار کے نشے میں ہوتا ہے وہ بڑے بڑے محل بناتا ہے. اور اللہ پاک کا بھی اس کے ساتھ معاملہ بڑا عجیب ہے. یہ پرویز مشرف ملعون، اس نے ادھر اسلام آباد میں بہت بڑی کوٹھی بنائی اپنی دار حکومت میں، اور نتیجہ کیا نکلا کہ وہی کوٹھی اس کے لیے جیل ثابت ہوئی، وہی اپنی کوٹھی اس کے لیے جیل ثابت ہوئی. بنا رہا تھا بڑے فخر کے ساتھ، لیکن اللہ نے ہر دور کے فرعون کو ذلیل کیا. اس کا بھی دور اقتدار یہ فرعونی دور اقتدار سے کم نہیں تھا، یہ اتنا بے ایمان تھا، وہ سب کو یہ مکہ دکھاتا تھا، مکہ خاص انداز سے کہ میں فوجی ہوں، یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا، نہ خدا نہ رسول نہ اسلام نہ کلمہ، پتہ نہیں یہ کدھر کدھر کے خاص قسم کے حرامی رکھے ہوئے ہیں، ان کو لے آتے ہیں ہمارے اوپر حکومت کرنے کے لیے. یہ خاص کوئی ان کے فیکٹری ہے جس سے یہ حرامی پلتے ہیں. اب یہ جو بھٹو صاحب تھے، بھٹو صاحب کا اصل نام تھا سیتا رام، ابھی مسلمانوں کا نام ہے نا سیتا رام، ہاں سیتا رام، معلوم ہوتا ہے کہ کسی اصلی ہندو کی نسل تھا لیکن آپ کا حکمران تھا. اسی طرح جتنے بھی آئے ماشاءاللہ ہمارے قائد اعظم بزرگ، بزرگ اعظم قائد اعظم، تو وہ بھی تو بہت بڑا شیخ الحدیث تھا. ایک دن آیا نا مسجد میں جماعت ہو رہی تھی، حضرت قائد تشریف لے آئے اور رکوع میں شامل ہو گئے بوٹوں سمیت، وضو شضو کا تو پتہ ہی نہیں تھا، تو سگریٹ بھی لگا کے آ رہے تھے، تو بہرحال ساتھ مل کے، تو اب رکوع سے جب اٹھے نا تو تھوڑا کھڑے، تو ساتھ والے آدمی کہتے واٹ از دس، واٹ از دس، ہاں کون، ہاں وہ اچھا 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 اب کیا ہوگا. بزرگ فرما رہے ہیں پیر زادہ ساتھ تھا اور اس کو کہا کہ اب رکوع کے بعد اب کیا ہوگا، اب مسئلہ ہے. اور یہ پیچھے ایک شیطان تھا آپ کا وزیر تعلیم، وہ کہہ رہا تھا کہ ہم خود کفیل بننا چاہتے ہیں، ہم ایسے مدارس کھولیں گے جن میں پورے 40 پارے کے قرآن پڑھایا جائے گا، قرآن کے پورے 40 پارے پڑھائے جائیں گے. تو بعد میں کسی نے بتایا گدیا قرآن کے 30 پارے ہیں. یہ ناظم تعلیمات اور یہ وزیر تعلیم 40 پارے قرآن پڑھائیں گے. اور وہ خنزیر جو پیچھے تھا ملک، شیطان ملک، وہ شیطان ملک، اس کو سورہ اخلاص نہیں آئی، قولوا واللہ واللہ. اور میں نے وہ بے نظیر کا ایک انٹرویو سنا تھا، یہ چن چن کر حکمران رکھتے ہیں. بے نظیر کا انٹرویو تھا ریڈیو پر، میں نے خود اس کا حلف نامہ سنا، تو اس نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ درود تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب جس گدی کو درود نہیں آتا
وہ ہے محترمہ وزیر اعظم. اور اگر آپ پوچھ لیں یہ نوازو شوازو آنا ان کو بھی سیدھا کلمہ بھی نہیں آتا ہوگا, اور یہ سارے انگریز کے سانچے سے نکل کے آتے ہیں, اور لگتا ہے کہ ان کی جو پیٹ ہے, پیٹ مادر, وہ بھی انگریز کا تھیلا ہے, اسی سے نکل کے آتے ہیں. شریعت کے واقف بھی نہیں, پتہ ہی نہیں. ہاں, حالانکہ جتنے بھی غیر ممالک ہیں, غیر مسلم ممالک, ان کے حکمران کے لیے یہ شرط ہے کہ اپنے مذہب کا وہ ماہر ہو, اپنے مذہبی حدود کو وہ جانتا ہو. برطانیہ امریکہ جب تک اپنے مذہبی معلومات نہیں رکھتا وہ اپنا حکمران نہیں بناتے. اور پاکستان میں شرط ہے کہ ایسے کو حکمران بناؤ جو نہ باپ کو پہچانتا ہو نہ مذہب کو پہچانتا ہو, تاکہ کل مسئلہ نہ بن جائے. تو یہ جو ایدی ہے نا, ایدی عبدالستار ایدی, تو اس نے کچھ بیگنیں لگائی ہوئی ہیں, اور جتنے بلد الحرام بچے ہوتے ہیں یہ اکٹھے کر کے ان کی تربیت کرتا ہے. اور آپ دیکھ لینا اکثر آپ کے پھر وہ حکمران بنتے ہیں. جہاں تو ان کو مائیں گلی پہ ڈال آتی ہے نا باہر, تو بعد میں وہ بڑے بڑے افسران اور بڑے بڑے حکمران, تو اصل تو نہیں بھولی جاتی, بہت ساری مکسنگ ہوتی ہے. چلو بہرحال, تو وما کانوا یعرشون یبنون, یہ جو عمارتیں بناتے تھے بڑی بڑی, میں نے ابن عباس اور حضرت مجاہد کا حوالہ پیش کیا ہے, ما کانوا یبنون من القصور وغیرہا,